امریکہ میں داخلہ ہو گیا واٹن اسکول میں، وہاں مجھے MBA کے لیے جانا پڑا، ادھورا ڈگری آخری سیمسٹر میں چھوڑ کے، لیکن میں نے ایک کافی کثیر ٹائم یہاں پہ گزارا بحیثیت طالب علم. اور جب میں امریکہ سے پڑھ کر آیا تو پھر IBA ڈپارٹمنٹ میں کافی عرصہ میں وزٹنگ ٹیچر کے طور پہ پڑھاتا بھی رہا. تو اس یونیورسٹی میں پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہے، تو اس لیے ایک کافی انسیت ہے اس یونیورسٹی سے، ایک رشتہ بھی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں اور جس بحران کا ہمیں سامنا ہے، یہ بحران قومی بحران نہیں ہے. میرے نزدیک آج ہم بحیثیت مسلم امت مسلمہ ایک سویلائزیشنل کرائسس کا شکار ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں، 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت دنیا میں 2 ارب سے زیادہ ہے، اور 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. کتنے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام، جینوسائڈ غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں کس سفاکی کے ساتھ جاری ہے. اور یہ 2 ارب کی آبادی بالکل بے بس نظر آتی ہے. ہر روز شام کو ٹی وی پر، سوشل میڈیا پہ ان بچوں کے مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں کس سفاکی کے ساتھ ہلاک کیا جاتا ہے. کتنے طاقت کے بموں کے ساتھ نہ صرف عمارتوں کو جلا کے خاک کر دیا جاتا ہے، بلکہ عورتوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو بھی ان کے اس سریے کے ساتھ ہی اس آگ کے اندر جلا کے خاک کر دیا جاتا ہے. لیکن کوئی اس طاقت کا، اس بدمست طاقت کا ہاتھ روکنے کے قابل نظر نہیں آتا، چونکہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکی. سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ 2 ارب کی آبادی دنیا میں اس قدر کمزور کیوں پڑ گئی ہے، اور وہ 1 کروڑ کی آبادی والا ملک دنیا میں اس قدر طاقتور کیوں ہے کہ وہ جینوسائیڈ کرے، وہ قتل عام کرے، وہ ہر طرح کا جنگی جرم کرے، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نزدیک ایک بڑی وجہ وہ علم کی طاقت ہے کہ اس ایک ملک کی جو سائنٹیفک آؤٹ پٹ ہے وہ 52 اسلامی ملکوں سے زیادہ ہے. اور وہ پورا جو نوحہ ہے یا پورا وہ فلسفہ ہے، میرے نزدیک آج ہر پاکستان کی یونیورسٹی کے مرکزی جو دروازہ ہے، اس کے اوپر اقبال کے ان شعروں سے زیادہ کوئی بہتر بیان نہیں کر سکتا، اور اسے نصب کیا جانا چاہیے. اقبال نے کس خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کی جو زوال کی نشاندہی کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں: آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہ سے لرزتے نہیں افلاک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 اشعار اس پوری مسلمان تہذیب کے آج کے بحران کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو وہ دور جب اسلامی تہذیب دنیا میں سربلند تھی، تو علم اور تحقیق کے سارے چشمے بغداد اور اندلس اور غرناطہ کی دھرتیوں سے ابلتے تھے. پوری دنیا کے علم کے متلاشی دارالحکمہ بغداد یا دارالحکمہ جو مسلم اسپین میں تھا، وہاں سے آ کر علم کی پیاس بجھاتے تھے، اور اسی علم کے چراغوں نے پھر یورپ کے اندھیروں میں روشنی کی، اور یورپ کا رینیسانس اس روشنی سے، اس علم کی جو چشمے تھے جو یہاں پر سے ابلتے تھے، ان سے سیراب ہو کر وہاں پر اس کا آغاز ہوا.
لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم زوال کا شکار ہو گئے. اور میں جیسے ابھی یہاں نارووال میں یونیورسٹیوں کا ذکر ہوا، میرے نزدیک بھی یہی تھا کہ اگر کسی خطے سے آپ کو مینڈیٹ ملے تو آپ کا حق ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے علم کی بنیاد رکھیں. تو میں نے بھی، چونکہ اس دھرتی نے مجھے اس لیے ایم این اے نہیں بنایا تھا کہ میں کوئی دولت والا تھا، اس نے میری تعلیم کی وجہ سے مجھے ایم این اے منتخب کیا، تو میں نے بھی اسی علم کو لوٹانے کی کوشش کی. اور ان یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی جو یونیورسٹی نارووال ہم نے بنائی، اس کے آرکیٹیکچر کو مسلم اسپین سے عبارت کیا، کیونکہ میرے نزدیک وہ اسلامی تہذیب کا، نالج کا وہ گولڈن ایرا تھا کہ جس میں بڑے بڑے نامور مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے. اس دور میں اگر غالباً نوبل انعام ہوتا تو 10 میں سے 6 نہیں تو 7 نہیں تو 6 نوبل انعام، بلکہ 7 ہی نوبل انعام مسلمان سائنسدان لے جاتے. لیکن پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارا سلسلہ جاری نہیں رہا؟ تو میری یونیورسٹی میں، جو نارووال یونیورسٹی ہے، وہاں پر پہلا کانووکیشن تھا. اس کے لیے مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ جب دعوت دی گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہیے. تو میں نے کچھ تحقیق کی، تو میرے پیش نظر مجھے ایک یونیورسٹی آف کیلگری غالباً تھی کینیڈا میں، اس کا ایک مقالہ نظر سے گزرا جو مسلم اسپین کے بارے میں تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اس دور میں جیوگرفی، فزکس، ایسٹرونومی، فلسفی، میتھمیٹکس، ان سب شعبوں میں دنیا میں بہت اونچے مقام اور مرتبے پہ تھے. اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے ان کو انسپائر کیا تھا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ از آل نوئنگ، اللہ جو ہے وہ علم کا منبع ہے. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو علم کی سیڑھی سے بہتر کوئی سیڑھی نہیں ہے جو آپ کو خدا کی ذات تک پہنچنے میں مدد دے. تو لہٰذا مسلمان علم کی جستجو میں لگن رہتے تھے، اور وہ خود کو علم زیادہ حاصل کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنے کی طرف راغب رکھتے تھے اور اس کھوج میں تلاش رہتے تھے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ قرآن نے مسلمانوں کو زور دیا کہ وہ مشاہدہ کریں اور عقل کے استعمال سے کائنات کی گتھیاں سلجھائیں. اگر آپ سورہ آل عمران دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ وہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ اس کائنات کی تخلیق پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں، وہ دن اور رات کے پھرنے پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمیں دعوت دی کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو کبھی کہا کہ سمندر پہ چلتی ہوئی کشتی کو نہیں دیکھتے، پھر کہا کہ سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات کو نہیں دیکھتے، پھر کہا بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، پھر کہا کہ بادلوں سے برستا ہوا می نہیں دیکھ سکتے، اس می سے خشک زمین میں اگتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے، اس سبزے سے جانور کے پیٹ میں جا کے گوبر اور دودھ بنتا ہوا نہیں دیکھتے، سمندر کے درمیان دیوار کھڑی ہوئی نہیں دیکھتے، اور ہر جگہ کائنات کو نہیں دیکھتے، ستاروں کا اور کہکشاؤں کا تیرنا نہیں دیکھتے، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ان میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. تو قرآن نے جو پورا فلسفہ تعلیم دیا وہ دو چیزوں سے عبارت ہے: مشاہدہ اور عقل سے غور اور فکر، تاکہ ان گتھیوں کو سلجھایا جائے جو آپ کے مشاہدے سے آپ کے علم میں آتی ہیں. تو کیا آج یہ المیہ نہیں ہے کہ وہ قرآن جس نے ہمیں کہا سخر لکم الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند انسانوں کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تسخیر کی دعوت ہے. تو آج قمر کی تسخیر کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے، روس نے کی ہے، چین نے کی ہے، اور بھارت نے بھی کر لی ہے. کیا کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ قمر کی تسخیر کر سکے؟
اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اہل ایمان چلتے پھرتے لیٹتے میری یاد کرنے کے ساتھ کائنات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، تو آج کائنات کی کھوج کون کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کر رہی ہے، کہ جسے ناسا نے اور یورپین اسپیس ایجنسی نے اوپر بھیجا ہے، کہ جو سورج کے گرد آؤٹر آربٹ کے اندر جا کے کائنات کی ابتدا اور کائنات کی حد کا کھوج لگانے کے لیے تحقیق میں مصروف ہے۔ تو کیا کسی مسلمان ملک سے بھی ان خلاؤں کو چیرتے ہوئے کوئی راکٹ آسمان میں گیا جو کائنات کی کھوج کر سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے یہ اشعار کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں کے نشتر تحقیق کے کند ہونے کی نشاندہی کی، اور یہ کہا کہ کیوں نہیں افلاک تمہاری نظروں سے لرزتے، یہ وہ بنیادی مرض ہے کہ جس کا ہمیں علاج تلاش کرنا ہے۔ مجھے امریکہ کی اچھی یونیورسٹی میں، ان کی صف اول یونیورسٹی میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور ٹھیک کہا کہ آج امریکہ سپر پاور اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آج امریکہ اس لیے سپر پاور ہے کہ اس کی یونیورسٹیوں کی لائبریریوں اور لیبارٹریز میں روشنیاں گل نہیں ہوتی ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی آپ جائیں تو آپ کو لائبریری اور لیبارٹری کے کھڑکیوں سے، ونڈو پینل سے روشنی نظر آئے گی کہ جس میں لوگ تحقیق میں بھی مصروف ہیں اور لائبریریز کے اندر علم بینی کے اندر بھی مصروف ہیں۔ ہمارے ہاں جامعات میں 5 بجے کے بعد سرکاری دفتر کی طرح لائبریری بھی بند ہو جاتی ہے اور لیبارٹری بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم اس تحقیق کی روایت کو زندہ نہیں کریں گے، ہم علم کے ساتھ خود کو واپس نہیں جوڑیں گے، جس کے پاس فکر نہیں ہوتی اس کے پاس جتنی مرضی دولت آ جائے وہ غلام ہی رہتا ہے۔ آزادی تب نصیب ہوتی ہے کہ جب آپ کی فکر آزاد ہو، اور آپ کی فکر تب آزاد ہوتی ہے جب آپ کے پاس علم کی دولت ہو۔ اور اسی لیے اقبال کا یہ شعر جو ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو ہم یہ جو پتھروں کا کاروبار کر رہے ہیں، اس سے نکل کر ہمیں افکار تازہ کی طرف جانا ہے۔ اور افکار تازہ کی طرف جانے کی کیا نشانی ہے؟ کہ کس کی یونیورسٹیوں سے کتنے پیٹنٹ نکل رہے ہیں۔ آج جیسے میں نے کہا کہ اس 1 کروڑ کے ملک کی یونیورسٹیوں کے پیٹنٹ شاید 52 اسلامی ملکوں کی یونیورسٹیوں سے پیٹنٹ زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ تو اگر ہم نے اقبال کی روشنی میں خود کو دوبارہ اس خودی کے مقام پر لانا ہے کہ جہاں پر ہم خود اپنی نظر میں بھی اور دوسروں کی نظر میں بھی اپنی حیثیت منوا سکیں، اپنا احترام قائم کر سکیں اور اپنے وجود کا احساس کر سکیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا زینہ میرے نزدیک وہ علم کا زینہ ہے کہ جس پر چڑھ کر ہمیں اپنے اندر سے فکری اور علمی کمی کو دور کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے تمام جدوجہد بیکار ہوگی۔ اور اسی لیے اقبال کا جو اصل مخاطب ہے وہ نوجوان ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بوڑھے ہیں یہ تو پڑھ لکھ چکے ہیں، لیکن یہ نوجوان نئی پروڈکٹ ہے، ابھی یہ ابھرتی ہوئی قوت ہے، تو ان کو ایک نشان منزل دے کر وہ مستقبل کی تعمیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اقبال نے اس وقت جب اپنی فکر سے ہماری قوم کو منور کیا، مسلمانوں میں مایوسی تھی، نا امیدی تھی، اور وہ غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، تو اقبال نے مختلف محاذوں پر کام کیا، اور سب سے پہلے تو اس سوئی ہوئی قوم میں اس کے اپنے یقین کو زندہ کیا، اس کو اس کی خودی کا احساس دلایا کہ اگر تم خود پہ یقین نہیں کرو گے اور تمہارے اندر یہ یقین نہیں ہوگا کہ تم ایک اعلیٰ منصب کے حقدار ہو، تو تم ہمیشہ اس غلامی کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس میں اپنے آپ کو ضائع کر دو گے، تمہارے اندر وہ حرارت نہیں پیدا ہوگی جو تمہیں یہ غلامی کی زنجیریں کاٹنے پہ مجبور کرے۔ تو انہوں نے ایک طرف یقین کو ابھارا اور خودی کی تعلیم دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
جد و جہد اور عمل کی بھی دعوت دی، چونکہ وہ یقین جو عمل کی طرف نہ آپ کو راغب کرے وہ بھی ادھورا ہے۔ تو اقبال نے نہ صرف علم اور عمل کو جوڑا، بلکہ اقبال نے ایک اور بڑی اہم چیز جو کہ اسلام کی فطرت کے مطابق ہے، انہوں نے عقل اور عشق کو بھی جوڑا، کیونکہ مسلمانوں میں بھی دو طبقے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا کہ جو صرف تصوف کے ذریعے عشق کی طرف جا کے خود کو عمل سے اور عقل سے اس نے کاٹ لیا تھا، لیکن دوسری طرف وہ طبقہ تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ صرف جدید تعلیم کے ذریعے ہم عقل کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اقبال نے عقل اور عشق دونوں کو جوڑ کر وہ اسلام کی اصل جو تعلیم ہے اسے اجاگر کیا کہ جو عقل عشق کے بغیر ہے وہ بھی کارگر نہیں، اور جو عشق عقل کے بغیر ہے وہ بھی کارگر نہیں۔ تو یہ بھی اقبال کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے مسلم فکر کے اندر جو ایک ڈائیکاٹمی آ گئی تھی اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک صحیح بیلنس بتایا کہ کس طرح مسلمان عشق اور عقل دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ عشق کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عقل کو چھوڑ دیں، اور عقل کو تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عشق سے خود کو نکل جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم غور کریں تو میرے نزدیک آج 5 سویلائزیشنل جو ہمارے کرائسس ہیں، ان 5 چیزوں پر ہمیں خود کو ابھارنا ہے، اور اقبال کی فکر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سیلف بلیف، جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا، سیلف بلیف نہیں ہوگا، ہم کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز سینس آف پرپس، کہ کیا اپنے زندگی میں حاصل کرنا ہے، آپ کس بڑے مقصد کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں اکثر نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ انسان اور حیوان میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ سینس آف پرپز ہے۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کن چیزوں کے گرد ہے؟ جانور کی حیوان کی زندگی 3 چیزوں کے گرد ہے۔ خوراک، اس کی جستجو ہوتی ہے کہ اس نے پیٹ کیسے بھرنا ہے۔ دوسری گھونسلہ، کہ اس نے اپنے لیے ایک رہائش گاہ بنانی ہوتی ہے جہاں پر وہ سوتا ہے یا پناہ لیتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس نے اپنی نسل چلانی ہے اور وہ اپنی نسل پیدا کرتا ہے۔ تو اگر انسان کی بھی زندگی کا محور یہی ہو کہ اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اس نے ایک اچھا مکان بنانا ہے اور اس نے بال بچہ پیدا کرنا ہے، تو پھر انسان اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز انسان کو حیوانوں پر بالاتر کرتی ہے وہ سینس آف پرپز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اور وہی بات جو جیسے کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہے وہ سینس آف پرپز، سینس آف مشن جس کے ساتھ انسان کو بھیجا گیا ہے۔ تیسری چیز آپ کو صلاحیت، کہ آپ کو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ کا سب سینس آف پرپز اور سینس آف مشن بیکار رہ جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم جیسے اکیڈمی آف اقبال اکیڈمی کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہم نے خلیفہ فی الارض بننا ہے، تو خلیفہ فی الارض بننے کے لیے ہم کو دوسروں سے زیادہ بہتر صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ ایک دن میں جا رہا تھا کسی کانفرنس پہ، تو مجھے دوحہ میں ایئرپورٹ کی لاؤنج میں ایک اسلامی انتہا پسند تنظیم کا کوئی کارکن تھا، اس نے گھیر لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب آپ ہمارا منشور دیکھیں، ہمارے ساتھ دیں۔ تو اس سے میرے پاس بھی ٹائم تھا، گھنٹہ بحث ہوتی رہی۔ تو میں نے کہا یار مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے اور اللہ تعالیٰ کو واقعی آپ پہ رحم آ جائے کہ آپ بڑے مخلص ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں کہ جاؤ جا کے زمین کا نظام پلٹ دو اور ان کے ہاتھ اقتدار دے دو، تو میں کہا تم تو شاید پہلے دن انسانیت کو پیچھے سے ہی مار دو گے، کیونکہ جتنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ساری مغرب میں ہے۔ تو بات یہ کہ اگر ہم نے دنیا پہ امامت کرنی ہے اور اس کا حق جتانا ہے، تو ہمیں اپنے اندر اس دنیا کو چلانے کی ہر کسی سے بہتر صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اس کارخانے قدرت کو یا اس اللہ کے نظام کو ہم نے بقا کے لیے ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم اس کے صحت کے نظام کو بھی چلا سکیں، ہم اس کے سارے سمندروں کا بھی حفاظت کر سکیں، ہم زمین کا بھی حفاظت کر سکیں،
انسانیت کی بقا کے لیے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کر سکیں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے جو مقدس ترین مقامات ہیں ان پہ انہیں روشن کرنے کے لیے اور ان کی آواز باہر پہنچانے کے لیے بھی ہمیں مغرب کی ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب اس حد تک ہم ہر شعبے میں پیچھے ہیں تو پھر ہم یہ دعویٰ کریں جی کہ ہم دنیا کی امامت کر لیں گے، تو دنیا کی امامت کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اقبال کے فکر سے ہمیں ملتی ہے کہ مسلمان تبھی اپنی عظمت حاصل کریں گے کہ جب ان کے اندر صلاحیت بھی ہوگی اور وہ سنگ و خشت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے بلکہ افکار تازہ کے ساتھ وہ خود کو جوڑیں گے۔ اور پھر اسی طرح کردار کی بات بھی اقبال کرتے ہیں کہ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کی اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو، کیونکہ پھر تم سے اگر دنیا کی امامت کرنی ہے تو ان چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج اقبال کے اس دن کے حوالے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم فکر اقبال سے رہنمائی لے کر اپنی زندگیوں کو منور کریں، اس کے اندر وہ جستجو پیدا کریں، وہ عشق پیدا کریں اور وہ صلاحیت پیدا کریں جو آنے والے وقت میں امت مسلمہ کو بلندیوں پہ لے کے جا سکے۔ اور آخری بات جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سوال ہے، اقبال نے جب 1930 کا خطبہ الہ آباد دیا اور انہوں نے ایک آزاد ریاست کا نقشہ پیش کیا تو ہندوستان میں ایک بڑی کھلبلی مچ گئی اور واقعی وہ ایک سٹیٹس کو توڑنے والی بات تھی، لیکن اس وقت کوئی اسباب نہیں تھے کہ یہ چیز کیسے حاصل کی جائے گی۔ تو یہ اقبال کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی صورت میں اس قیادت کو بھانپا کہ جو مسلمانوں کو اس مقصد سے روشناس کرا سکتی تھی یا ان کو کامیاب کر سکتی تھی۔ تو قائد اعظم اس وقت لندن جا چکے تھے، تو تقریباً میرا خیال ہے 15 کے قریب خطوط جو ہیں وہ علامہ نے 17 کے قریب خطوط علامہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے، جن میں انہیں قائل کیا کہ مسلمانان جنوبی ایشیا آپ کی قیادت کے مستحق ہیں اور آپ آ کر انہیں اس منزل تک پہنچائیں، وگرنہ ہندوستان میں مسلمان اپنا حقوق کبھی سیاسی اور معاشی حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک بڑا جو اہم نقطہ انہوں نے اس میں پیش کیا وہ یہ کہا کہ مسلمانوں کے معاشی حقوق جو ہیں وہ کبھی بھی ہندوستان کے اندر وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا مسلمانوں کے معاشی حقوق کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ایک آزاد وطن کریٹ کیا جائے۔ اور یہ وہ کمپیلنگ ریزنز تھے جن کے اوپر پھر قائد اعظم واپس آئے، انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت کی اور پھر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں، آج سے 23 سال کے بعد 2047 میں اس خطے میں 2 ممالک آزادی کی 100 سالہ جشن منا رہے ہوں گے۔ میں اور میری نسل کے شاید بہت سارے لوگ، کوئی ایک آدھا اس مقام پہ جسے اللہ تعالیٰ 100 سال کی زندگی دے گا ہوگا، لیکن ہم میں سے شاید زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں اور کھڑے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اس سنگ میل کو دیکھے گا جب 2047 میں ہم پاکستان کے 100 سال آزادی کا جشن منائیں گے۔ آج جو سوال ہے کہ کیا ہم اگلے 23 سالوں میں پاکستان کو اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری آج کی نوجوان نسل جب ہماری جگہ پر ہو جائے گی، آپ شاید اس وقت 50 سال کے 55 سال کے ہوں گے اور اپنے کیریئر کے عروج پہ ہوں گے، آپ تاریخ کے سامنے کھڑے ہو کر فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے آزادی کے 100 سالوں کا حق ادا کیا۔ یا آپ میں سے لوگ جو ہماری جگہ کھڑے ہوں گے وہ شرمندگی کے ساتھ تعویلات پیش کر رہے ہوں گے کہ ہم کیوں اپنے 100 سالوں کا حق ان 100 سالوں میں ادا نہیں کر سکے اور ہم کیوں قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان حاصل نہیں کر سکے۔ یہ وہ ڈیفائننگ مرحلہ ہے اور سوال ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔
اگر ہم نے اگلے 5 سالوں میں اس ملک کی بنیاد مضبوط کر لی اور وہ پلیٹ فارم کھڑا کر لیا کہ جیسے آپ جب سوئمنگ کرتے ہیں تو ڈائیو کرنے کے لیے، پلنج کرنے کے لیے ایک لانچ پیڈ ہوتا ہے جس سے آپ چھلانگ مارتے ہیں اور ایک جست لیتے ہیں، آج ہمیں اس لانچنگ پیڈ کی ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو وہ مضبوط بنیاد دے سکیں جس سے یہ اگلے 23 سالوں کے لیے ایک عظیم جست، ایک عظیم ڈائیو لے کے پاکستان کو دنیا کی 2047 میں صف اول کی معیشتوں میں شامل کر سکیں۔ آج کے دور میں معیشت قوموں کی طاقت کی بنیادی طاقت بن چکی ہے۔ اسٹرانگ اکانومی مینز اسٹرانگ نیشن۔ لیکن ہمارے دیہات میں کہتے ہیں نا لوگ کہ جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے، کہ جس کے پاس دانے ہوتے ہیں اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں، اور جس کے دانے نہیں ہوتے اس کے پڑھے لکھے بھی کملے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی دنیا میں وہی ملک محترم ہے۔ آج G7 کیا ہے، G20 کیا ہے؟ آج کی دنیا کی درجے بندی میں نظریاتی کیمپس نہیں ہیں۔ یہ 20ویں صدی میں ہوا کرتے تھے، کمیونسٹ بلاک، کیپٹلسٹ بلاک، نان الائن موومنٹ۔ 21ویں صدی میں دنیا کی تقسیم اقتصادی کارکردگی کے اوپر ہے۔ G7 دنیا کی فی کس آمدنی کے لحاظ سے پہلے 7 معیشتیں ہیں۔ اس میں کوئی نہیں پوچھتا تم کیپٹلسٹ ہو، تم کمیونسٹ ہو، سوشلسٹ ہو، کیا ہو، واٹ از یور پر کیپٹا انکم۔ G20 دنیا کی پہلی 20 معیشتیں ہیں، ان کو اس میں انٹری ملتی ہے، باقی سب باہر ہیں۔ G77 جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں۔ سو اگر ہم نے G77 سے G20 میں جانا ہے، G20 سے G7 میں جانا ہے، تو ہمیں محنت کر کے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب ایک قوم، ایک ٹیم بن کر محنت کریں اور ایک منزل کی طرف محنت کریں۔ اگر ہم انتشار کا شکار ہوں گے، نفرت کا شکار ہوں گے، تو ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس نفرت کا نشانہ بن چکا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے ایک نوجوان نے، جس کے دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری سیاسی جماعتوں نے نفرت پھیلا کر، اس کا زہر پھیلا کر اس کے دماغ کو پراگندہ کیا، اس نے اپنے دماغ کی اس نفرت کو پستول کی ایک گولی کے ذریعے مجھ پہ فائر کر کے میری زندگی لینے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی۔ وہ گولی آج بھی میرے جسم میں ہے، ہر روز مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے نفرت کی گولیوں کو جو ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں ختم کرنا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے نظریے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی حیثیت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ ہم سب برابر کے پاکستانی ہیں، ہمارے نظریات اور سوچ جو بھی ہو، لیکن اگر کوئی آواز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنے نظریے کی بنیاد پہ، اپنی سوچ کی بنیاد پہ آپ سے اتفاق نہ کرنے والوں سے نفرت پہ ابھارے، تو وہ پاکستان کے لیے تخریب کی سوچ ہے، وہ تعمیر کی سوچ نہیں ہے۔ تعمیر کی سوچ وہ ہوگی جو آپ کو بحیثیت پاکستان جوڑے، جو بحیثیت پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پہ ابھارے، چونکہ ان خطرات اور مشکلات میں یہ قوم تقسیم ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ متحد ہو کر ہی ان خطرات سے کامیابی سے نکل سکتی ہے۔ ہمارے دشمن ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان نفرت کی دیواروں کو پامال کر کے اس ملک کو جوڑیں، اور اس مقصد کے ساتھ جوڑیں کہ اس ملک نے ایک عظیم معیشت بننا ہے۔ 2017-18 تک میں سی پیک کا انچارج وزیر تھا، اور ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے جیسے کہا گیا کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ کافی دیر پہلے وہ بیان کرتے تھے۔ دیکھیں اقبال کب انہوں نے، میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس شعر کو پڑھ لیں گے تو مجھے پھر شاید سی پیک کی بات نہ میں کر سکوں ڈائریکٹر صاحب، لیکن وہ میرے لیے شاید چھوڑ گئے۔ اقبال نے کب کہا تھا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔
تو اس خواب کی تعبیر جو ہے ہم نے سی پیک کے ذریعے حاصل کی تھی کہ ادھر گراں خواب چینی جو ہیں وہ بیدار ہو رہے تھے، اور سی پیک کے ذریعے جو ہمالہ کے چشمے ہیں وہ ابلنے لگے تھے جب سی پیک بنا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اس پورے سفر کو برباد کر دیا. 2017-18 میں میرے پاس امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان کے سفیر آ کر صرف ایک سوال کیا کرتے تھے کہ منسٹر صاحب یہ بتائیں ہماری کمپنیاں کیسے سی پیک کے ساتھ جڑ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں. اور ہم نے کیا کیا کہ ایک 18 میں ایسی تبدیلی لائے آر ٹی ایس سے کہ جس نے آتے ساتھ سب سے پہلے سی پیک کے اوپر فائر کیا اور کہا کہ چینی ہمیں مہنگے قرضے اور کرپشن کے منصوبے دے گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہمالیہ کے چشمے جو ابل رہے تھے وہ سب خشک ہو گئے، اور وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو پاکستان آ رہی تھی وہ ویتنام چلی گئی، کمبوڈیا چلی گئی، لاؤس چلی گئی، دنیا میں دوسرے ممالک میں چلی گئی، اور ہمارے وہ چشمے خشک ہو گئے. اور اب پھر ہم یعنی کہ میں نے خود اس کا سامنا کیا کہ میرے خلاف جھوٹی باتیں کی گئیں کہ جی وہ سکھر ملتان موٹر وے میں آسن اقبال نے 70 ارب کا کمیشن کھا لیا. آپ سب نے سنی ہوں گی. اور میں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ اوپر خدا کے نام ہے، اگر میں نے 70 ارب تو دور کی بات ہے 70 پیسے بھی کھائیں تو اللہ مجھے نہیں میری نسلوں کو بھی غارت کر دے. اور اگر جس نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے اس نے جھوٹا الزام لگایا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگا. پھر میرے خلاف جلسے کے اندر کھڑے ہو کر نعرے لگوائے. ایک لیڈر نے کہا کہ جی آسن اقبال فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو میں نے ٹویٹ کی، میں نے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس ملک کا 1 روپیہ بھی لوٹا یا کھایا ہے تو مجھے فنا کر دینا، لیکن اگر اس شخص نے میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور الزام لگایا، بہتان لگایا، تو اسے نشان عبرت بنا دینا. تو آج نشان عبرت بنے ہوئے لوگ. تو یہ چیز کہ ہم ایک دوسرے کو چور ڈاکو کر کے لوگوں کو ہم سوائے اور کچھ ہم نے سبق ہی نہیں سکھایا. بھئی آپ آئیں نہ بتائیں کہ 4 سالوں میں کیا کیا. یہ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 2013 سے 2018 میں جتنے یونیورسٹیز کے کیمپسز ہم نے قائم کیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی 5 سالوں میں اتنے قائم نہیں ہوئے. میں اپنے ہاتھوں سے جا کے میں نے بلوچستان میں، پشین میں، نوشکی میں، خزدار میں، وڈ میں، گوادر میں، ہر جگہ چپے چپے پہ ہم نے جا کے کیمپسز کھولے تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ تعلیم ملے. کسی غریب کی بیٹی اور بیٹا اس لیے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے ماں باپ ہاسٹل میں اس کو بھیجنے کے پیسے نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو پاکستان میں ایک یونیورسٹیز کا جال ہم نے ڈالا. پھر پاکستان یو ایس نالج کوریڈور شروع کیا کہ ہر سال 1000 پی ایچ ڈی ہم امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھیج کے پی ایچ ڈی کرائیں گے تاکہ وہ آ کر وہاں پر واپس آ کے ہماری ان یونیورسٹیوں کو آباد کریں اور تحقیق کریں. چونکہ چین نے، بھارت نے، ملیشیا نے، سب نے ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے اپنی افرادی قوت تیار کرائی. انہوں نے آ کے ان کے ملکوں کو ترقی دی. وہ سب منصوبے پانی پھیر دیا گیا. اور آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب ہم نے 4 سالوں میں کیا کیا. وہ ہم کوئی غلام ہیں. بھئی غلام کیا ہیں وہ سارے اب صدر ٹرمپ کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ یہ آ کے ہمیں بچاؤ گے، ہمیں نکالو گے، پھر ہم نکل کے پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلائیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں سے اب ہمیں اوپر ہو کے پاکستان کے اقتصادی ایجنڈے اور ویژن پر چلنے کی ضرورت ہے. ہم جو مرضی ہوں، ہم پاکستانی ہیں، اور بحیثیت پاکستان ہماری حیثیت کسی سے کم تر نہیں ہے. ہم مذہب کا اختلاف رکھ سکتے ہیں، سوچ کا اختلاف رکھ سکتے ہیں، زبان کا اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک پھول کا گلدستہ ہیں. یہی اقبال اور جناح کا وہ فکر اور نظریہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس ملک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اور آخر میں اکیڈمی آف اقبال کے ڈائریکٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ ایک پلان بنا کے ہمیں دیں کہ ہم کس طریقے سے اقبال کی فکر کو دنیا میں روشناس کرانے کے لیے اقبال سینٹرز بنائیں، اور کیا ہم پلان آف ایکشن بنائیں کہ اقبال ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، عرب کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، ملیشیا کے لیے بھی، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو فکری اکابر ہیں ان کی حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی سافٹ پاور اس کے ذریعے بنائیں، اپنے کلچر کو مضبوط کریں.
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ نے اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے بات کی اقبالیات کی، اس کی بھی پروپوزل بنائیں. اینڈ آئی ایشور یو فل سپورٹ کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اقبال کی فکر سے آراستہ کریں، چونکہ اقبال کی فکر ترقی کا ایٹم بم ہے. اگر ہم نے اس کو اپنے لیے اپنے سے جوڑ لیا تو پھر ہمیں کوئی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. تو کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں اقبال کی فکر کی روشنی میں؟ تعلیم کے ذریعے اس پر بات کر رہے تھے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. تو اپنے پیکر خاکی میں ہم کیسے جاں پیدا کر سکتے ہیں؟